بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جہاں پر ایک شوہر کو اپنی بیوی کا ساتھ ضرور دینا چاہیے اور اپنی بیوی کو اکیلا ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے جان لیجئے کہ ایک شادی شدہ مرد پر اپنی بیوی کے کون سے 6 حقوق ہیں اور کون سے احکامات ہیں کہ جنہیں پورا کرنا ہر مرد پر لازم ہے۔ ازدواجی زندگی ایک اہم زندگی ہوتی ہے۔ اس میں زوجین، خاندان، گھر اور سماج کے تئیں بے شمار ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان تعلقات خوشگوار رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی علیحدگی سے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً اولاد پر برا اثر پڑتا ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت توجہ دیتے تھے۔ شوہر کے لیے بیوی کے حقوق یہ ہیں: نمبر 1، مہر ایک اسلامی اصطلاح ہے جو شادی کے وقت مرد کی طرف سے عورت کے لیے مخصوص کی جاتی ہے۔ شادی کا ایک لازمی جز ہے۔ حق مہر ادا نہ کرنے کی نیت سے نکاح کرنے پر حدیث میں سخت وعید ہے کہ ایسے مرد عورت قیامت کے روز زانیوں زانیاں اٹھیں گے۔ یہ عورت کو بطور اکرام اور واجب حق کے دی جاتی ہے۔ اگر مہر کی مقدار کو نکاح کے عقد میں متعین نہیں کیا گیا تو بھی مہر مثل یعنی عورت کا خاندانی مہر واجب ہوگا۔ نمبر 2، نفقہ یعنی بیوی کے اخراجات۔ علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ بیویوں کے اخراجات ان کے شوہروں پر واجب ہیں جب تک بیویاں ان کے حق میں ہیں۔ اگر بیوی شوہر سے جدا ہو جائے تو شوہر پر نفقہ ضروری نہیں ہوگا۔ نفقہ کی حکمت یہ ہے کہ بیوی نکاح کے عقد کے ذریعے شوہر کی ملکیت اور اختیار میں ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بیوی کا کمانے کی غرض سے شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکلنا بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا شوہر پر اس کی استطاعت کے مطابق بیوی کے اخراجات واجب ہیں، اگرچہ بیوی بذات خود دولت مند ہو۔ بیوی اگر شوہر کی اجازت سے کچھ کماتی ہے تو بیوی پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ گھر کے اخراجات میں خرچ کرے، البتہ وہ اپنی جانب سے تبرع کر سکتی ہے۔ نمبر 3، رہائش یہ بھی بہت اہم حق ہے، یعنی شوہر پر اپنی استطاعت اور قدرت کے اعتبار سے رہائش کا انتظام کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، عدل و انصاف شوہر پر اپنی بیویوں کے درمیان نفقہ، رہائش اور لباس وغیرہ میں انصاف کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، حسن سلوک بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کی جائز خواہشات کی رعایت کرنا شوہر پر ضروری ہے۔ اسلام نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی جا بجا تعلیم اور تاکید کی ہے۔ سورۃ نساء میں تفصیل سے حسن سلوک اور رعایت کا بیان ہے۔ اس طرح صحابی عمر بن اخوذ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد وعظ فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ ضرور حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو، کیونکہ وہ تمہارے مقابلے میں کمزور ہیں۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ ان کے ساتھ سختی کرو سوائے اس کے کہ وہ کھل کر فحش کام کریں۔ اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے بستر کو الگ کر دو اور ان پر ظلم نہ کرتے ہوئے کچھ مارو، اور اگر وہ تمہاری فرما برداری کرتی ہیں تو تمہیں ان پر سختی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نمبر 6، اعزار رسانی سے بچنا یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اسلام نے دوسروں کو اعزار رسانی سے منع کیا ہے تو بیوی پر اعزار رسانی بدرجہ اولی حرام ہے۔ عبادہ بن صامت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ نقصان اٹھانا اور پہنچانا دونوں منع ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ میری بیوی ہے اور مجھ سے محبت نہیں کرتی، میری کوئی بات نہیں مانتی اور اس کو میں جو بھی حکم دیتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ آخر میں ایسا کیا کروں کہ یہ میری بیوی مجھ سے محبت کرنے لگے اور میری وفادار بن جائے؟ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ بے پناہ محبت کرے اور تمہاری بیوی صرف تمہاری ہی بن کر رہے تو ان 3 جگہوں پر تم اپنی بیوی کو اکیلا کبھی مت چھوڑنا۔ یہ وہ 3 جگہیں ہیں کہ جہاں تمہاری بیوی کو تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو کسی بھی صورت میں ان جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ بتائیے وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جہاں پر بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، بیماری کی حالت، یعنی جب تمہاری بیوی کسی بیماری میں مبتلا ہو تو یہ وہ وقت ہے جب تمہاری بیوی کو تمہاری توجہ اور الفت کی سب سے بڑھ کر ضرورت ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے تو اسے اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے، ان کی زندگی اپنے شوہر سے شروع ہو کر شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ نمبر 2، کسی غیر مرد کے ساتھ بھی اپنی بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور غیر عورت ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو ہر برا کام کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اس لیے اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ نمبر 3، اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر نہ کرنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی یعنی عورت کا مجازی خدا اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بڑھاتا ہے تو وہ عورت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو وہ بہت مضبوط سمجھتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ناظرین، جہاں بعض شوہر اپنے ازدواجی تعلقات میں اپنے فرائض زوجیت سے غفلت اور لاپرواہی برتتے ہیں تو وہیں پر کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جو اپنی بے وقوفی اور کم علمی کے باعث شوہروں کے دل میں محبت پیدا کرنے کی بجائے اپنے لیے نفرت کا بیج بو دیتی ہیں، اور پھر اس کے گھر والوں کے حالات دن و دن کشیدگی کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ سب سے اہم بات جس پر ایک بیوی کو لازمی عمل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کبھی اپنے شوہر کے خلاف کسی تیسرے فرد سے کوئی بات نہ کہیں، حتیٰ کہ اپنے خاندان یعنی اپنی ماں اور بہن وغیرہ سے بھی کبھی اپنے شوہر کی شکایت ہرگز مت کریں۔ جہاں شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کی عزت بڑھائے، وہیں بیوی پر بھی لازم ہے کہ کبھی اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں بیان نہ کرے۔ کچھ ایسی بہنیں بھی ہیں جو اپنے شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے تعویذ گنڈوں کا سہارا لیتی ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ مختلف قسم کے جعلی عالموں اور ٹھگ بازوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں۔ اس عمل سے جہاں وہ اپنے شوہر کے مال و دولت کے ضیاع کا سبب بنتی ہیں، وہیں اپنی اور اپنے خاندان کی عزت داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ اگر عورت اور مرد دونوں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنے آپ کو عمل پیرا کر لیں تو ہی وہ ایک خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب تک شوہر اور بیوی کے درمیان بہترین اور مضبوط تعلقات قائم نہیں ہوں گے تب تک وہ ہر طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہیں گے۔ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے اور ایک دوسرے کو عزت دینے کا شعار اپنا لیں تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔